ہیلپ کریں. اور میں آپ کو ایک بڑی میجر ایک چیز بس بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو لاہور شہر کو سارے کہتے ہیں باغوں کا شہر، خوبصورت شہر، اس میں ہماری ٹریڈ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ جو پی ایچ اے ادارہ فارم ہوا تھا یہ ہماری ٹریڈ کی ریکویسٹ پہ یہ فارم ہوا تھا، اور تقریباً کوئی 740 ملین کا ریونیو ہے جو ہم پی ایچ اے کو، پنجاب گورنمنٹ کو ایز اے ایڈوانس ٹیکس پے کرتے ہیں. بزنس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو ہم ایڈوانس پے کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ آپ کو جو سرسبز باغ نظر آتے ہیں، گرین بیلٹس آپ کو مینٹین نظر آتی ہیں، اس میں ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. نمبر 2، جو اس ٹائم آؤٹ ڈور ٹریڈ ہے ہماری، اس ٹائم یہ سیکنڈ لارجسٹ ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم ہے آفٹر دا ٹی وی. تو میں دوبارہ سے میڈم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ سنی. اور یہ اپنے پوائنٹس جو ہے ڈیمانڈ کے وہ بولو. جی ہمارا جی سب سے پہلی جو ریکویسٹ ہے وہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا تھا 3 مہینے کے لیے، اپریل میں جون میں، تو اس کے بعد سڑکیں خالی ہو گئی تھیں، کیمپینز ختم ہو گئی تھیں ساری. تو ہم نے پی ایچ اے سے ریکویسٹ کی ہوئی اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جو 3 مہینے ہیں کائنڈلی اس میں ہمیں ٹیکس ریلیف دیں تاکہ ہم آگے کام چلا سکیں، معاملات چلا سکیں. سیکنڈلی، جس طرح آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو، کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی بہت ریلیف دی ہے، ہم دوسری ریکویسٹ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 1 جولائی آن ورڈ جو ہمارا ٹیکس ہے اس پہ 30% ہمیں ریبیٹ بھی دی جائے تاکہ ہم میکسیمم ٹیکس کلیکشن کر کے دیں. اور انشاءاللہ ہم یہ آپ کو کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ریبیٹ ملنے کے باوجود بھی ہم آپ کا ریونیو انشاءاللہ نہیں گرنے دیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ جڑی جتنی بھی ہمارے بھائی بہنیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ ڈیزائننگ کے شعبے میں گھروں میں بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی اس دعوت پہ یہاں آ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے ان کے لیے خصوصی پیغام لے کے آئی ہوں. مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کا درخشاں چہرہ جو ہے اسے دنیا میں اجاگر کر رہی ہے، بلکہ اس انڈسٹری کے ذریعے ہمارا جو قیمتی ثقافتی تہذیبی اور تمدنی ورثہ ہے وہ بھی محفوظ بنایا جا رہا ہے، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو یہ انڈسٹری روزگار فراہم کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. اس انڈسٹری کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں چونکہ یہ بڑی معصومانہ ڈیمانڈ ہے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے. یہاں آنے سے پہلے چونکہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج دفتری امور نپٹانے کے لیے گھر میں موجود ہیں، تو جب میری ان کے ایشو پہ بات ہوئی تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ لاہور پی ایچ اے کا جو بورڈ ہے اس نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو وزیر اعلیٰ کے حکم پہ ریکمینڈ کر کے وزیر اعلیٰ آفس میں سمری کو بھیج دیا، اور جو ان کا حق ہے 3 ماہ کا جو باقی کووڈ-19 کی وجہ سے، جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا چیلنج رہا اور باقی شعبے اس سے مستفید ہوئے، ان کو بھی ہم وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں. اور آپ کی یہ پہلی ریکویسٹ جو ہے وہ تو جو ڈیمانڈ ہے وہ ایز اٹ از حکومت اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے. دوسرا جو آپ کا ایشو تھا 30% آپ ٹیکس ریبیٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ 30% ٹیکس ریبیٹ کے لیے بورڈ نے کچھ ریکمنڈیشنز کی ہیں. وہ ایگزیکٹ 30% تو نہیں ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے دکھوں کا مداوع ضرور ہوگا. اگرچہ کہ یہ ہے کہ آپ کا واحد یہ آؤٹ ڈور ایسی ایڈورٹائزمنٹ تھی جو کرونا میں بھی اشتہارات کی شکل میں، اویئرنیس کی شکل میں یہ سسٹم آپ کا چلتا رہا، لیکن آپ کے جو ورکرز تھے ظاہر ہے وہ اس طرح سے گھروں میں کوارنٹین ہونے کی وجہ سے فیلڈ میں نظر نہیں آئے.
تو آپ کی ضرورت کو بھی ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اب جو ہے چونکہ انہوں نے اپنا جو کام کر لیا، میرا کام ہے اگلا. وہ کام جو ہے وہ اس حکومت کا، حکومت پنجاب کا اقتدار میں جو آنے کا اصل مقصد تھا کہ یہاں جو سب سے بڑا بھائی ہے وفاق کی اکائیوں میں صوبہ پنجاب، وہ خود کفیل ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور اس کی اپنی اکنامک سٹیبلٹی ہو، اور جو فائنینشیل اٹانومی NFC ایوارڈ میں دی گئی تھی اس کا اپنا جو رول ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ تو ہے، چونکہ ہم ایک 70% ہمارا ایگرو بیسڈ صوبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو صنعت ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے صوبے کے اندر، اسپیشلی اسمال انڈسٹری جو کاٹیج انڈسٹری ہے. اس کے لیے ہم ماشاءاللہ سے عثمان بزدار صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ کریڈٹ ملا، یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے صوبے کی پہلی ایک جامعہ ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈرافٹڈ انڈسٹریل پالیسی دی. اس پالیسی کے تحت ٹارگٹ کیا فکس کیا گیا کہ ہم نے اگلے 10 سال کے لیے اس پالیسی کے جو حد و حال تھے، جو اس کے ساتھ جڑے چیلنجز تھے، ان کو پہلے ایڈریس کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک روڈ میپ دیا کہ 10 سال ہم بعد اس صوبے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ سیاستدان اگلے الیکشن پہ فوکس کرتا ہے اور جو لیڈر ہے وہ آنے والی نسل کے لیے پلان کرتا ہے. تو ہم نے اگلے 10 سال کے لیے پلان کیا، جس کے تحت جو ہماری 10% سالانہ ترقی کا ہم نے ٹارگٹ فکس کیا، اس 10% سالانہ ترقی کے جو ہم نے SOP TOR واضح کیے، اس میں ہر سال 12 لاکھ افراد کی روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا. ہر سال 5 لاکھ افراد کو فنی تربیت کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کے مرحلہ وار جو پروگرام ہے ان کا آغاز ہوا. اور اس سے جو ہماری معاشی صنعتوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ جڑا جو ایک معیار ہے، کیونکہ صنعت چلے، صنعت کا پہیہ چلے، مزدور کا، محنت کش کے گھر کا چولہا چلے، لیکن اس کے اندر معیار کو بھی ہم انشور کریں. صوبے بھر میں تقریباً 362 ہم نے سہولت بازار قائم کیے، اور جو اس وقت عوام سے جڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے. جو عام شخص جس کو تکلیف ہے، اس کی اس تکلیف کے ازالے کے لیے فی الفور جو ہے وہ انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس یہ حکومت لائی، اور اشیاء ضروریہ کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قیمت پنجاب ایپ کا اجرا کیا گیا، اور پھر شکایت کو درج کرنے کے لیے ٹول فری نمبر جو ہیں وہ پبلک کو دیے گئے. صوبے کے 17 اضلاع میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے صارفین عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 5 بڑے شہروں میں ہوم ڈیلیوری کی سہولت کو انشور کیا گیا. پنجاب روزگار اسکیم جو ہے وہ بزدار حکومت کا ایک اہم قدم ہے. اس پنجاب روزگار اسکیم کے تحت 30 ارب روپے سے زائد کے آسان قرضے 16 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار میسر کرنے کے لیے دیے گئے. اسکیم کے تحت 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے آسان قرضے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. صوبے کے 13 اضلاع میں جو ہمارا کاٹیج انڈسٹری کو امپروو کرنے کا پروگرام ہے
اس کا آغاز کیا گیا اور جو پہلے سے چلے پروگرام تھے ان کی ریسٹرکچرائزیشن کی گئی اور ریسٹرینتھن کیے گئے۔ پروگرام کے تحت ہنر مندوں کو 3 سے 5 لاکھ تک کے آسان قرضے فراہم کیے گئے۔ آئندہ 3 سالوں میں صوبے کے 36 اضلاع میں کاٹیج انڈسٹری کی بحالی جو ہے وہ بزدار حکومت کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے کاٹیج انڈسٹری اتھارٹی کے قیام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 20 قرضہ جات اسکیموں کے تحت 4 ارب سے زائد کے آسان قرضے جو ہیں وہ ہنر مند پروگرام کے ذریعے ان کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ 1.5 ارب کی رقم جو ہے وہ 16 سے 30 سال کے عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو چیف منسٹر ہنر مند پروگرام کے ذریعے یہ قرضے دستیاب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال 1 لاکھ اضافی طلباء کو ٹیوٹا کے اداروں سے فنی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور ہمارے ان پروگراموں میں یہ فوکس کیا گیا کہ کیونکہ اس سے پہلے وہاں آپ ویلڈر، الیکٹریشین، پلمبر بنا رہے تھے، ہم نے یہ فوکس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے جو سٹارٹ اپ پروجیکٹس ہیں اور جو یوتھ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کرایا جائے۔ پنجاب میں جو 13 اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا بیک وقت آغاز کر دیا گیا، اس سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے صرف 3 جو ہیں اسپیشل اکنامک زون کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں پاکستان کی انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ اور پہلی بار درآمدی مشینری پر 0 ڈیوٹی جو ہے اس کی سہولت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چائنا اکنامک کوریڈور جیسے منصوبوں ایکڑ رقبے پر بننے والے ان اکنامک زونز میں 12 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان کا پہلا اسپیشل سمارٹ اکنامک زون شیخو پورہ میں موٹر وے کے نزدیک اس پہ جا رہی ہے حکومت۔ اور یہ وہ سارے انیشیٹو ہیں جن کو گنوانے کے لیے مجھے شاید کئی پریس کانفرنس کرنی پڑے، لیکن میں آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پاس جو صنعت کاروں کی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ جڑی توقعات ہیں ان کی عکاسی کرنے آئی ہوں۔ میں وزیر اعظم کا جو صنعت کاروں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم ان کو بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنلی وہ گیس اور بجلی کے ٹیرف میں پیرٹی دیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے جو کہا وہ کیا، اور ہماری صنعت نے اسپیشلی جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج کرونا میں دنیا اکنامک ریسیشن میں ہے، دنیا کے پاس اکنامک میلٹ ڈاؤن کی وجہ سے اپرچونٹیز ریسٹرکٹڈ ہوئی ہیں، پاکستان کی صنعت کا پہیہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس کے پاس اس کی کیپیسٹی سے زیادہ آرڈر نہ ہو۔ تو یہ اس حکومت پہ صنعت کاروں کا، ایکسپورٹرز کا، کاٹیج انڈسٹری کا، ہیوی مکینیکل انڈسٹری کا اعتماد ہے، اور پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہماری معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اپنی مثبت سمت میں رواں دواں ہوگا، اور ایک انڈسٹری ہی وہ سیکٹر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے، اور بے روزگاری کے اس جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے ہمارا معاون اور مددگار بن سکتا ہے۔ حکومت نوجوانوں کو
امپاور کرنے کے لیے, روزگار دینے کے لیے, بااختیار اور خود مختار بنانے کے لیے, نوجوانوں کی فنی تربیت, کوالٹی ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑا جو کاروباری آسان قرضوں کی فراہمی ہے وہ یقینی بنا کے اپنی آبادی کے 65% اس قیمتی اثاثے کو تقویت دے رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے وہ اصل پاکستان کی طاقت ہیں, اور انہوں نے اس پاکستان کو ہر محاذ پہ نہ صرف کامیاب بنانا ہے بلکہ حکومت کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر بن کے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جی. میڈم ایشو تھا پراپرٹی کے حوالے سے, ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے منسٹری اسکیم دی تھی پرائم منسٹر نے, جی جی وہ اب ختم ہو رہی ہے 31 دسمبر کو, کیا اس میں انہانسمنٹ ہو رہی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جی. آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ ہم IMF کے پیکج میں تھے اور اس پروگرام کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز اور بائنڈنگز تھیں, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے آپ کے لیے اس ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دینے کے لیے ایک انیشیٹو لیا اور اس کے بڑے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے. اور اب تک کی جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں اس میں سیمنٹ انڈسٹری ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑے 40 اور انڈسٹری ہیں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کی معیشت کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان سے ہم گزارش کریں کہ وہ اس حوالے سے IMF کے ساتھ جو کنسلٹیشن پروسیس ہے اس کو حتمی شکل دے کے اس پروگرام کے جو اہم جز ہیں ان کو کنٹینیو کریں, تاکہ آپ کا اس معیشت کے ساتھ جڑا جو ریوائول ہوا ہے, جو ہماری انڈسٹری بند تھی, سکھ انڈسٹری, وہ بھی چلنا شروع ہوئی ہے, اور جو ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے وہ پاکستان کے اکنامک چیلنج میں ان حالات میں ایک بہت حوصلہ افزا اور اہم ترین سنگ میل ہے, اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. میں آپ کی بھی ترجمان بنوں گی اور دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے اندر جو ریسٹرکشن ہے وہ کس طرح سے اس کی آڑے آتی ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پوری قوم کے وکیل بن کے اس انڈسٹری کی ریوائول کے لیے اور اس معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھنے کے لیے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کو حتمی لائے عمل جو ہے طے کریں. میڈم مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے صدر ہیں, نیب جو ہے اس کو گرفتار کرنے یا کارروائی کرنے ان کے خلاف جا رہی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ نیب کی یہ کارروائی PDM کی مردہ سیاست میں جان ڈالنے کے مترادف ہوگی, کیونکہ پھر وہ دوبارہ ایک دفعہ زندہ ہو جائے گی PDM کی سیاست؟ جی جی جی, اگر اجازت دے دو, آپ ہمیشہ بڑے منچ کی کھلاڑی رہی ہیں, آگے چل کے بڑا منچ فروری میں سجنے جا رہا ہے, میرا مراد کہ سینٹ کا الیکشن, کیا سینٹ کے الیکشن کے لیے آپ اپلائی کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو میں نے کیا کہنا ہے, ان کے مخالفین نے کیا کہنا ہے, ان کے گھر سے ان کی منجی کے نیچے ڈنڈا پھیر دیا گیا اور وہ مولانا شرانی صاحب کا اپنے سٹیٹمنٹ دیکھ لی ہے, میڈیا پہ چل رہی ہے, جنہوں نے انہیں سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا. تو لہٰذا مولانا صاحب جب دن برے آ جائیں تو پھر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, تو سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا. تو مولانا صاحب کا سایہ جو اس کو مولانا شرانی صاحب ہمیشہ ڈھال بن کے اس بھاری بھرکم سائے کی حفاظت کرتے تھے, تو وہ خود جو ہے انہوں نے مولانا کے بیانیے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. تو انہوں نے جو مولانا صاحب کا ڈنکا بجایا تو حکومت کو ڈگڈگی بجانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, لیکن یہ ضروری ہے کہ جو مولانا صاحب کا اس وقت نیب کے ساتھ جڑا رشتہ ہے, کیونکہ ایک ہے کہ آپ کا عوام سے رشتہ, ایک ہے مال پانی کا رشتہ.
तो जो माल पानी से जुड़ा रिश्ता है वो नैब ने उस रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए कमर बांधी हुई है। तो मौलाना साहब बजाय इसके वो स्टेज पे आके गुड्डा गुड्डी को दाएं बाएं लेके बगल में तो हुकूमत को ललकारें। बेहतर है कि वो नैब में तशरीफ़ ला के तो वहाँ जो नैब पूछ रही है कि ये माल पानी जो है वो ज़राए कौन से थे, वो तरीका वारदात कौन सा था और वो कौन से ऐसे खुफिया ख़जाने थे जहाँ से ये सारे एकदम से आपको खुद कफील हो गए। तो मौलाना साहब के हाथ साफ हैं, तो उन्हें नैब में बजाय इसके कि आप क्या करें मीडिया में जाके वहाँ जवाब दें और इंशाल्लाह उनको नैब मायूस नहीं करेगी। यहाँ लाया गया पंजाब में खवातीन क्योंकि आपके मद्दे मुकाबला है, तो आपने एक राजकुमारी को बॉक्सिंग का चैलेंज भी दिया, क्या आपका चैलेंज कबूल किया गया है कि नहीं? देखिए राजकुमारी नहीं, वो करप्शन की राजकुमारी क्या करें, उसका भी कोई मानी खेज टाइटल है। तो करप्शन राजकुमारियाँ जो होती हैं वो तो कोई असूल, कोई वज़ादारी, को रख रखाव उसकी बुनियाद पे परवान चढ़ती हैं। तो जो करप्शन में खेल के और उस अवाम के वसाइल पे परवान चढ़ें महलों में रह के, वो राजकुमारियाँ नहीं करप्शन की राजकुमारियाँ कहलाती हैं। तो जो आपने उसका चैलेंज का कहा, तो मैं कल भी कह चुकी थी कि ये ब्रायलर मुर्गियाँ जो अपनी टांग पे खुद नहीं खड़ा हो सकती, हिसारों के ज़रिए, बैसाखियों के ज़रिए, रिज़र्व सीटों के ज़रिए जो खड़ी होने वाली हैं, ये हमारे अवाम के जो नुमाइंदे हैं जो वोट की ताकत से गली गली धक्के खा के हम लोग अवामी मसाइल के तदारक के लिए मसरूफ़ अमल हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। आपने चूँकि सेनेट की बात की थी, तो देखिए मेरा हल्का है, मैं हल्के की पॉलिटिक्स करती हूँ और मेरी ताकत मेरा वोटर है। और मेरा वोटर जो है वो गली मोहल्ले में, देहात में, शहरों में, जहाँ जहाँ बसता है, मुझे उनकी जंग लड़नी है। और सेनेट तो आसान तरीन रास्ता है, ये तो पक्की पकाई खीर है और ये तो एक ऐसी बिरयानी है, पुलाव कि जो भी हर कोई चाहता खा ले। तो वो खीर पका के खानी जो है वो हल्के की सियासत है। तो हल्के की सियासत जो है वो मेरी प्रायोरिटी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपकी पॉलिसी से इकोनॉमी चल पड़ी है, बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि अपोजिशन लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन की सियासत की वजह से इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी, ये पहिया रुकेगा। तो ऐसे में क्या अपोजिशन के साथ जो मुलाकात की बातें होती हैं उसमें कोई हकीकत है कि हुकूमत अपोजिशन को इंगेज करना चाहती है? देखिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, और सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम को जन्म देता है। और जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसका एजेंडा ही 1 पॉइंट ये है कि किसी तरह इस हुकूमत की जो कामयाबियाँ हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का उस वेंटिलेटर पे पड़ी मईशत को पाँव पे खड़ा करने का और फिर अब आगे चलाने का ख्वाब है, उसको चिकनाचूर किया जाए। लेकिन ये आप मीडिया और अवाम जो है इसको विटनेस करेंगे कि अवाम के मसाइल के तदारक के लिए कौन कोशा है, और अवाम को दुखों में मुब्तला करने वाला जो टोला है उसका टारगेट क्या है। हुकूमत के टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स सेट हैं, हम डिट्रैक्ट नहीं होंगे, हम अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और मुखालफिन को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। लेकिन अपोजिशन जो इस वक्त तहिया कर चुकी है कि इन्हें जमहूरियत चाहिए जिसमें ये इक़्तिदार में हो, और इक़्तिदार के बगैर ना इनको मईशत चाहिए ना जमहूरियत चाहिए। तो हम इनके हर हरबे का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।